नामर्दों का कब्जा है। सुनेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में इमरान प्रताप अली की तड़पा देने वाली नज़म। से पहले बता दूं दोस्तों, जब कुछ मुमकिन ना हो तब और ज्यादा यकीन से मांगो, क्योंकि मोजज़े अल्लाह की शान है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। अपने तेवर तक आने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा आप सबकी बेदारी हो। कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, क्या बात, नहीं मांगते सबूत साहब, हमारे देश की सेना ने किया तो जाहिर सी बात है वो कह रही है तो हम मान ले रहे हैं, मानते हैं। हालांकि आपने कहा कि हमने चौकियां तबाह कर दी, अंदर 300 से ज्यादा मारे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके बाद अब तक 16 बार अटैक भी हो चुका है। मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब, हम उसे सर्जिकल स्ट्राइक ही मान रहे हैं। भले केजरीवाल कह रहे हो कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है, लेकिन हम फिर भी मान रहे हैं तब भी। लेकिन ये मिसरे पढ़ता हूं साहब कि अगर उधर चौकियां तबाह हो चुकी थी तो फिर हमले हमारे देश के सैनिकों पर क्यों हो रहे हैं। मैं पढ़ता हूं साहब कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। अगले काफियों पर दुआ चाहता हूं जी जी कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साधी प्राची सी हूरों को भेजो ना, प्राची सी हूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। अच्छा फिर से पढ़ना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं क्या? मैं तो सोच रहा था एक ही बार में काम चल जाएगा। दोस्तों इमरान प्रताप अली की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला आसमान में कोई हुक्म नाफिज फरमाते हैं तो फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म की हैबत और रअब की वजह से कांप उठते हैं और अपने पड़ों को हिलाने लगते हैं। फरिश्तों को अल्लाह ताला का इरशाद इस तरह सुनाई देता है जैसे चिकने पत्थर पर जंजीर मारने की आवाज़ होती है।
پھر جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا اور واقعی وہ عالی شان ہے، سب سے بڑا ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مروہ پہاڑی پر حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ وہ دونوں کچھ دیر آپس میں بات کرتے رہے، پھر حضرت عبداللہ بن عمر چلے گئے اور حضرت عبداللہ بن عمرو وہاں روتے ہوئے ٹھہر گئے۔ ایک آدمی نے ان سے پوچھا، ابو عبد الرحمن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابن عمر نے فرمایا، یہ صاحب یعنی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ابھی بتا کر گئے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے چہرے کے بل آگ میں ڈال دیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حسد دو شخصوں کے علاوہ کسی پر جائز نہیں، یعنی اگر حسد کرنا کسی پر جائز ہوتا تو یہ دو شخص ایسے تھے کہ ان پر جائز ہوتا، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہو، دوسرے وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہیں آواز دے کر فرمایا، فلاں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نماز کو اچھی طرح سے پڑھو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو نہیں دیکھتا؟ میں اپنے پیچھے کی چیزوں کو بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ اپنی نمازوں کو اچھی طرح پڑھا کرو، رکوع اور سجدوں کو پورے طور پر ادا کیا کرو۔ فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے کی چیزوں کو بھی دیکھنا آپ کے معجزات میں سے ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے، آپ کے ساتھ دو غلام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ ہمیں خدمت کے لیے کوئی خادم دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میں سے جو چاہو لے لو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ ہی پسند فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کو لے لو لیکن اس کو مارنا نہیں، کیونکہ خیبر سے واپسی پر میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایسا برا وقت نہ آ جائے کہ دنیا میں اللہ اللہ بالکل نہ کہا جائے۔ ایک اور حدیث میں اس طرح ہے کہ کسی ایسے شخص کے ہوتے ہوئے قیامت قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ فائدہ مطلب ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی یاد سے بالکل ہی خالی ہو جائے۔ اس حدیث کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں ایسا شخص موجود ہو جو یہ کہتا ہو، لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ کی بندگی کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت بدترین آدمیوں پر ہی قائم ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے لیے تم نے کیا تیار رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے قیامت کے لیے نہ تو زیادہ نفلی نمازیں، نہ زیادہ نفلی روزے تیار کیے ہیں اور نہ زیادہ صدقہ۔ ہاں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر قیامت میں تم انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے تم نے دنیا میں محبت رکھی ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔